الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ نے ہر دور میں پے در پے انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر دور میں انبیاء و مرسلین کے ماننے والے کچھ لوگ تیار ہوئے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا یا غلط کام کیے، ایسے انسانوں کی سزا کے طور پر اللہ نے جہنم کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ نے ان کے لیے جنت کے طور پر انعام کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور انہی کی نسل میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ شروع ہوا، اور پھر ان کی نسل میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو نسلیں بڑی مشہور ہیں۔ بڑا بیٹا حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا، یہ حجاز، مکہ و مدینہ وغیرہ میں آباد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لقب حضرت اسحاق ہے، جن سے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا، چونکہ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام و فلسطین کے علاقے میں آباد کیا تھا، تو ان کی آبادی اسی علاقے میں رہی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا جن کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف کے والد ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کا پوتا ہے، اس حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس زمانے میں پکارے جانے کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اس مناسبت سے ان سے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ان کو بنی اسماعیل کہا گیا، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے ذریعے جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے خاندان ہی میں رہا۔ اس کے آخری نبی یعنی دوسرے بیٹے سے چلنے والے خاندان کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پہلے بیٹے سے چلنے والی نسل بنی اسماعیل کا اول و آخر نبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دنوں پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد
عیسائیوں نے اور نصرانیوں نے دین کے نام پر دین میں بہت ساری چیزوں کو ملا دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کسی بدعت کو جنم لیتا ہے تو اس کا دنیاوی مقصد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بدعت و خرافات کو ایجاد کرتا ہے، اس کا دینی مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دینی مقصد ہو یا دنیاوی مقصد ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو یا بدنیتی کے ساتھ، دین میں اگر اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی شروعات کی جائے گی تو شریعت اسلامیہ نے اسے بدعت قرار دیا ہے، جس کا انجام گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان نیک نیتی کے جذبے سے کسی نیا عمل کو شروع کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اسے گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی نے بھی ہمارے اس امر دین میں، یعنی دینی معاملات میں، کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات کی تو وہ ایجاد کردہ چیز مردود ہے، یعنی اسے دھتکار دیا جائے گا، اس کا انکار کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان ایجاد تو خود نہیں کرتا ہے، وہ چیز کچھ پہلے ایجاد ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی ایجاد شدہ چیز کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے، تو موجد کو ایجاد کرنے والے کو ڈبل گناہ ملتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایجاد نہیں کرتا بلکہ پہلے سے ایجاد شدہ کسی چیز کے مطابق عمل کرتا ہے جس کا ثبوت و سراغ شریعت میں نہیں ہے، تو وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم کی حدیث میں ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری جانب سے کوئی تعلیم، کوئی فرمان، کوئی حکم نہیں ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ کبھی کبھی انسان بدعتوں کو جنم دیتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور کبھی کبھی انسان کسی چیز کو جنم دیتا ہے بدنیتی کے ساتھ، جس کے ذریعے اس کا دنیا مقصد ہوتا ہے۔ تو چاہے نیک نیتی سے ہو چاہے بد نیتی سے ہو، دونوں صورت میں ایسا کرنے والا گمراہی سے دوچار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے رہبانیت جیسی بدعت نکال لی تھی۔ صرف یہ ارادہ ان کا تھا کہ ایسا کریں گے تو اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ طریقہ نہیں سکھلایا تھا، بعد کے لوگوں نے طریقہ نکالا، تو قرآن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت ہے جس کی بدعت کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ تو کسی بھی نبی کے زمانہ میں یا زمانہ کے بعد کسی نبی کی تعلیم کے نہ ہونے کے باوجود کسی نئے عمل کو کسی نے ایجاد کیا ہو، اسے بدعت سے تعبیر کیا جاتا۔ اور جب بدعت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ رہبانیت سے متعلق کی بات آپ کے سامنے آئی تھی، قرآن نے راہ کے زبر کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن
را کے زبر کے ساتھ اور را کے پیش کے ساتھ رہبانیت یا رہبانیت دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اہل عرب کے یہاں، اس لیے رہبانیت کہیے یا رہبانیت کہیے۔ اس رہبانیت کو ایجاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ما کتبناها علیہم، ہم نے ان عملوں کو ان پر فرض و لازم نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی جانب سے اس عمل کو اپنے ذمے لازم کر لیا۔ کون سا عمل تھا؟ کچھ بدعت اس سے پہلے آ چکی ہے، اور بالکل اسی دھرے پر، اسی نقش قدم پر امت مسلمہ کے افراد بھی چلے ہیں کہ جو انسان عبادت گزار ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا کہ عبادتوں کے لیے یکسوئی ہونا، کنارہ کشی ہونا، سب سے الگ تھلگ ہونا لازمی و ضروری ہے۔ اس لیے ذہنیت یہ بنی کہ ہم اللہ کا زیادہ مقرب خاص بندہ بنیں گے تو انسانی آبادی کو چھوڑ کر کسی جنگل و بیابان میں چلے جائیں گے، تارک الدنیا ہو جائے، دنیا چھوڑ دیں گے، گھر بار، کاروبار اور سنسار کو چھوڑ دیں گے، اور ہم اللہ اللہ کرنے کے لیے کسی کنارے میں چلے جائیں گے۔ اسی کی یادگار کے طور پر جو بری چیز کی نقالی ہوئی، اور وہ سلسلہ جاری و ساری ابھی تک ہے، جو کرسچنوں کے ہاں جو بشپ بنتا، پوپ اور فادر بنتا، وہ شادی ودی نہیں کرتا، اور اگر شادی کر بھی چکا ہوتا تو اسے کنارہ کشی اختیار کر کے یا تو گرجا میں پڑا رہتا یا کسی کنارے میں اللہ اللہ کرتا تھا۔ اور پھر اسی کی نقالی کے طور پر جو ان کی نند وغیرہ ہیں، اس نے بھی کہا کہ صرف مرد ہی اللہ کی قربت کے حصول کے لیے کنارہ کشی اختیار کریں گے، ہم کو بھی ویسا ہونا چاہیے۔ چونکہ حضرت مریم پارسا مریم ہے، انہوں نے بیت المقدس میں اپنا ایک مقام بنایا، اپنے خالو کے ساتھ رہنا سہنا شروع کی، اور بغیر شادی کے وہ رہی، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بغیر شادی کے رہیں گے۔ ایک بنیاد تلاش کیا اور پھر اسے گڑھ لیا۔ جب شریعت نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا، اپنی جانب سے راستہ نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس مناسبت سے اس عمل کو قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ سب رہبانیت کی شکل ہے جس کی بدعت ان لوگوں نے خود ایجاد کی۔ یہی طریقہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ بدھسٹوں کے جو پیشوا ہیں ان کے بارے بھی مشہور یہی ہے کہ کسی جنگل و بیابان میں تپسیا کر رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم پراپت ہوا، علم حاصل ہوا، تو وہاں بھی چیز پائی جاتی۔ برادران وطن کی یہاں بھی تپسیا کرنے کا اور 14 سال کا بنواس لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی چیز کی دیکھا دیکھی نقالی کرتے ہوئے مذہب اسلام کے اندر بھی کچھ ماننے والے لوگوں نے کچھ نیک نیتی کے ساتھ، کچھ بدنیتی کے ساتھ اس قسم کے اعمال کو دہرانا شروع کیا۔ بعض بزرگوں کے سلسلے میں سنا گیا، ان کے مزارات کے قریب باضابطہ بورڈ لکھا ہوا کہ فلاں صاحب 12 سال فلاں جنگل میں تپسیا کیے، 12 سال فلاں جگہ رہے، اور 12 سال فلاں جگہ رہے، یعنی 36 سال کا ان کا معاملہ ایسے ہی چلا گیا۔ جبکہ اسے دلیل کے طور پر جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت و پہچان کے حصول کے لیے غار حرا میں قیام کیا تھا،
مکہ کے بھیڑ بھاڑ کے علاقے سے نکل کر ہفتہ دن 15 دن 2 مہینہ 2 مہینہ کے لیے آپ چلے جاتے تھے اور غار حرا میں پڑے رہتے، یتحنس، خاص قسم کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی طریقہ کار پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ دلیل لوگوں کی ہوتی ہے، مگر انہیں سمجھنا چاہیے اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی 5 آیتیں کریمہ عطا کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو دے دیا، اس کے ذریعے سے آپ کو علم کی بوباس عطا کر دی گئی، اس کے بعد 23 سال آپ زندہ رہے، کسی ایک مرتبہ بھی آپ نے غار حرا کا دیدار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غار حرا کے پاس میں بورڈ لکھا ہوا ہے، لم یشری النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصعود الی ھذا الجبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ چڑھنے کو شریعت نہیں بتایا ہے۔ لوگ کٹھنائی برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر جغرافیائی معلومات چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس عقیدہ و نظریہ سے جائیں کہ وہاں اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے تو ہم کو بھی عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، تو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی عبادت کیسی وہاں کرتے تھے۔ کوئی عبادت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، لو لگاتے تھے۔ اب اس سلسلے کو جب آدمی نے دراز کیا ہے تو وہاں جا کے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے در و دیوار پر اپنا نام، اور بلکہ اپنا ہی نام نہیں، جس سے اس کی پیار و محبت کی داستان چل رہی ہوتی ہے، ان کا نام بھی لکھے چلے آتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا کام بھی ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ سب دنیا داری کے تعلق سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کسی عمل کو دین کے لیبل سے اپنائیے یا دنیا داری کے لیبل سے اپنائیے، جس میں شریعت اسلامیہ کی جانب سے کوئی سراغ اور ثبوت نہیں ہو، ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کرسچنوں نے، عیسائیوں اور نصرانیوں نے رہبانیت کی، کنارہ کشی کی، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر تارک الدنیا ہونے کی ایک حیثیت کو مقرر کیا تھا، اور اسی چیز کی نقالی دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور آج امت مسلمہ کے افراد بھی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، آپ دیکھیں گے جو پیر بنتے ہیں یا ولی بنتے ہیں، لوگ اس کو ولی نہیں بناتے، وہ خود بنتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ اپنے آپ کو مسجد سے الگ کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو مسجد کو اپنا مسکن بنایا ہے، اخیر وقت تک آپ نے مسجد سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ مسجد میں آنے کی فضیلتیں بیان کی، 5 وقتہ نماز کی باضابطہ تاکید بھی فرمائی ہے، کسی ایک نماز نہیں، ایک جماعت کے چھوٹنے پر نفاق کی علامت ہی بتلائی ہے۔ ایک جانب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دوسری جانب پیری مریدی کے نام پر رہبانیت کے وہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ نتیجے کے طور پر چھوٹی سی خانقاہ بنائی جاتی، اپنے بعض حواریوں کو لے کے کنارہ کشی اختیار کی جاتی، اور بعض کے یہاں تو ایسا بھی معاملہ ہے کہ وفات سے 6 دن پہلے ہی سے اپنے ان قرب خاص کے افراد سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ دنوں پہلے ای ٹی وی پر اجمیر سے متعلق سوال ہوا کہ بھائی سارے بزرگوں کا عرس تو 1 دن کا ہوتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 6 دن کا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی جو وجہ بتلائی ہے، اگر وجہ وہ صحیح ہے تو یہ بزرگ نہیں ہے، اور اگر یہ بزرگ ہے تو وجہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی جانب سے کچھ کہنے کے بجائے اسے سمجھنے کے کا اشارہ دیتے ہیں۔
کیا کہا؟ 6 دن پہلے یعنی رجب کی پہلی تاریخ کو حضرت اپنے تمام متوسلین سے، تمام مریدین اور معتقدین سے کنارہ کشی اختیار کیے اور ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ 5 دنوں تک اس کمرے سے نماز کی، قرآن کی، ذکر و اذکار کی آواز آتی رہی۔ دروازہ بند اندر سے، نہ کھانا جا رہا ہے نہ باہر آ رہا ہے، لیکن زندہ رہنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے کہ ذکر و اذکار اس میں ہو رہے ہیں، دعا و مناجات بھی ہو رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، آواز اس کی باہر نکل رہی ہے۔ 6ٹھے دن پتہ چلا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، جو اس نے وجہ بتلائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر بھی کوئی آواز نہیں۔ دروازہ توڑا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ 6 دنوں سے اپنے مریدوں سے الگ تھلگ تھے، اس لیے ان کا عرس 6 دن کا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی 2 صحابیوں کندھے پر اپنا ہاتھ ڈالے زمین سے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے جماعت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ کوئی انسان ان کی سنت کو فالو کیے بغیر بزرگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اخیر وقت تک نماز کی تاکید کی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے ماتحت اس کا خاص خیال کرنا۔ اس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، نوکر بھی ہے، اور کام کاج کرنے والے سارے افراد جو بھی کمزور ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، اندازہ لگا لیجیے۔ اور اگر انہیں بزرگ تسلیم کیا جائے تو واقعہ کی غلطی کا اعتقاد کرنا لازم و ضروری ہو جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت کی بدعت ہے جسے لوگوں نے خود سے نکالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد، بلکہ نبی بنائے جانے کے بعد، ایک مرتبہ بھی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کیے۔ کرنا ہے تو رات میں اپنا گھر میں بند ہوئیے، سوئیے، اٹھیے، تہجد پڑھیے۔ وہ آپ کی کنارہ کشی کا ایک وقت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنایا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جنگل میں چلا جانا، پانی میں کھڑا ہو جانا، ایک ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھتے رہنا، ایک ٹانگ پہ قرآن ختم کر لینا، اور اگر نیند آئے تو سوٹا سے اور ڈنڈے سے اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اور اس قسم کے اعمال کر کے اپنے جسم کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی بندگی کرنا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ما کتبناہ علیہم، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وہی چیز عام طور سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر وہ عمل جس کا سراغ و ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مقدس سے نہ ہو، اس کے کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، کہ ایسا عمل بدعتی عمل ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں سے دوہرا ثواب عطا کرے گا، یا رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہیں ایسی روشنی دے گا کہ جس کے ذریعے سے تم چلنا شروع کر، جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی 2 تشریح مفسرین نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اے ایمان والوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والے مسلمان مراد ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنوں، اللہ سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور اللہ کی اس آخری رسول پر ایمان لاؤ۔
تب کیا کہا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ ایک حصہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے ملا، دوسرا محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ گے، دوسرا حصہ تم کو ملے گا۔ اور اس کی تشریح بھی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس اسلامی شریعت سے پہلے کسی دین پر، اسلامی یعنی آسمانی دین پر قائم تھا، اور میرا پیغام پہنچنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ دونوں زمانے کا اسلام اس نے مانا ہے، اس لحاظ سے اسے دوہرا اجر ملے گا، یا اللہ کی رحمت کا دو حصہ اس کو ملے گا۔ پہلے تو مل ہی رہا تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں یا آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا یہاں مراد اہل ایمان ہی ہے، کہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے، مسلمانوں کو مخاطب کرتے اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مراد اگر ایمان میں کسی قسم کے اخلاص میں کمی ہے، اگر کمی ہے اس کمی کو دور کرو، مخلصانہ عمل کرو، تو ایک ثواب تو تم کو ایمان لانے کا ملے گا، دوسرا اس ایمان میں بطور خاص اخلاص کو اختیار کرنے کا ملے گا۔ اس لحاظ سے اکثر مفسرین نے اسی رائے کو زیادہ پسند کیا ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہی ہے جن کو یہ بھی کہا گیا کہ تم ایمان لا چکے ہو لیکن اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیتے رہو اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، تاکہ ایمان میں اگر کسی قسم کی خامی اور خرابی پیدا ہو رہی ہو اسے فوراً دور کرو۔ تم نفاق سے بچنے کی کوشش کرو گے، تم شرکیات سے بچنے کی کوشش کرو گے، تم اخلاص کے دلدادہ بننے کی کوشش کرو گے، اس کوشش کا بھی ثواب الگ سے تم کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو اور ایمان کی خامی کو دور کر کے اپنے ایمان کو نیا بنانے کی کوشش کرو۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصہ عطا کرے گا، ایک پہلے ایمان کا حصہ اور دوسرا بار بار ایمان کی تجدید کرنے کا حصہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایسی روشنی عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے سے تم چلو گے۔ مراد اس علم شریعت کی روشنی میں ساری گمراہیوں کو تم چھانٹو گے اور اسی ڈگر اسی راستے پہ چلو گے جو کتاب و سنت کے علم کی روشنی کے نتیجے میں تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم کی روشنی میں چلتا ہے، ہدایت پر قائم و دائم رہتا ہے، فرمایا اللہ نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تم اگر ایسے اعمال بجا لاتے ہو تمہاری غلطیوں کا ازالہ ہو جائے گا، تمہارے قصور کو اور غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تاکہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بے شک اللہ کا فضل، ان الفضل بید اللہ، سارا فضل و مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہاں پر فضل سے مراد کیا ہے؟ نبوت و رسالت ہے۔ بنی اسماعیل کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے درمیان نبوت و رسالت کا سلسلہ چل رہا تھا، جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بنی اسرائیل کے افراد ہو سکتے تھے، تو اللہ نے اسے روک دیا۔
اور روکنے کے بعد اب اس سلسلے کو اللہ نے بنی اسماعیل میں ڈالا۔ اہل کتاب کو تکلیف ہوئی، یہود و نصارہ کے درمیان بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، بھئی ہم تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یہ آخر میں نیا نبی ادھر کاہے کو آ گئے؟ جس کے نتیجے میں باہم ضدی ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اہل کتاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی کو ماننے سے انکار صرف اس لیے کیا کہ وہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے خاندان میں اس لیے نہیں رکھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبوت اور رسالت میں تمہاری جاگیرداری نہیں ہے، یہ ہوتا جس کو تم دینا چاہو اسی کو ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سارا ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے جب تک مناسب سمجھا بنی اسرائیل میں رکھا۔ اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آخری نبی کی حیثیت سے بنی اسماعیل سے کسی کو اٹھایا جائے گا تو ہم نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ کیا فرمایا؟ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب یہود و نصارہ جان لے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں ان کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم جس کو نوازنا چاہتے ہیں ہم نوازیں گے، ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم ہدایت دیں گے، ہدایت نہیں دینا چاہتے وہ کام بھی ہم کریں گے، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تم جس کو چاہو نبی بنا لو، جس کو چاہو ولی بنا لو، جس کو چاہو کچھ اور بنا لو، تم کر سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ اہل کتاب کو پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بالمقابل بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اللہ جب چاہ رہا تھا تو نبوت و رسالت جیسے فضل کو بنی اسرائیل کو دیتا رہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی یہ فضل اب ملنا چاہیے، تو کہاں؟ بنی اسماعیل میں۔ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں یہ لوگ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مراد نبوت و رسالت کی دولت سے مالا مال کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چاہا ان کو دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو چاہا ان کو دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو چاہا ان کو دے دیا۔ تو اللہ کی چاہت پر روک لگانے والا کون ہے؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا ان کو دے دیا۔ جب تمہاری وہ سلسلہ جاری تھا تو بڑا خوش تھے، اب تمہارے خاندان کے بالمقابل دوسرے خاندان میں ڈالا گیا تم ناخوش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے تم اپنا کچھ اختیار سمجھتے تھے نا، یہ بتانا مقصد تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، فضل عظیم والا ہے۔ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑی نوازش اللہ کی جانب سے یہ نبوت و رسالت ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان لڑ کے نہیں لے سکتا، عبادت کر کے نہیں لے سکتا، منت و سماعت کر کے نہیں لے سکتا، سورس لگا کے نہیں لے سکتا۔ ایسے بھی ہے کہ جس کو یہ فضل ملتا ہے ان کو ملنے سے پہلے تک پتہ نہیں رہتا کہ ہم کو کچھ ملنے والا ہے، یہ وہ فضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لانے کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا دیا۔ ان کو کیا پتہ کہ وہ جو آگ درخت میں روشنی دکھائی دے رہی ہے وہاں کچھ اور ہونے والا ہے۔ وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے گرمی حاصل کریں گے یا وہاں روشنی دیکھ کر کے وہاں سے راستہ معلوم کریں گے، دونوں وجہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہاں جا کے آواز سننا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو آگ لانے گئے تو اللہ نبوت دے دی۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، آپ تو غار حرا میں جا رہے تھے کہ دنیا داری سے آپ پریشان تھے۔ مکہ کی سرزمین اس زمانے کا ایڈوانس سرزمین تھی، وہ ساری برائیاں وہاں پائی جاتی تھی جو آج یہاں پائی جا رہی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں جو بڑی بڑی برائیاں ہیں وہ اس زمانے پائی جاتی تھی۔ کتنا ایڈوانس شہر تھا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفتی ہوتی تھی، دقت و پریشانی آتی تھی، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے
چلے آتے تھے غار حرا میں اور یتحنس اللہ کی خاص عبادت کرتے، لو لگائے رہتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو راستہ دکھا دیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سکون کیسے ملے گا، اس شہری ماحول کے بالمقابل دیہات میں انسان کو سکون ملتا ہے، تو سکون کیسے ملے گا؟ سکون کی تلاش میں کہ اللہ نے سکون دے دیا۔ آپ کو اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ اب نبی بنائے جا رہے ہیں، کیا پڑھیے؟ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بھئی ایک آدمی کسی چیز کی چاہت میں رہے گا، وہ جس کو ملنے والی ہوگی تو نہ ہونے کے باوجود بھی کوشش کرے گا جلدی سے لے لے۔ جبریل نے کہا پڑھیے، کما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر قرآن نے بھی کہا آپ اس سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ یہ فضل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ ایک باپ نے دعا کی ہے، ایک بھائی نے دعا کی۔ میں سب بتاؤں آپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، الہی انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے۔ جب قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو جہاں رکھا گیا تھا، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اللہ نے دعا کہ الہی ان میں ایک رسول بھیج دے، میری نسل تو یہ بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کب ہوئی؟ تقریباً 3500 سال کے بعد۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 3 منٹ میں قبول ہو جائے۔ اسماعیل کے اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، انہیں مل گئی، دیر سے ملی۔ اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جائیے فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اس کا کھائے پیے ہیں، اس کے یہاں پلے بڑے ہیں، ہم تو ایسا ایسا کام کر کے وہاں سے نکل گئے، ایک آدمی کو گھونسا لگایا مر گیا، وہ ہم جائیں گے تو پھر میرے خلاف مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے سامنے پورے طور سے بولنے میں ذرا ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے۔ اے اللہ میرے بھائی جو ہارون ہے، اخشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میرے کمر ہمت کو مضبوط کرا دیجیے، ہم دونوں بھائی رہیں گے تو اچھا رہے گا۔ ان کے لیے ان پر نوازش کیجیے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے خصوصی دعا کی، وہ افصح منی، یہ مجھ سے زیادہ اچھی زبان رکھتے ہیں، کسی بات کو سمجھانے میں ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، اس مناسبت سے ان کو نبی بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور سنگ سنگ اللہ نے کہا ٹھیک موسیٰ تمہاری مراد پوری ہو جا، تمہارے بھائی کو بھی نبی بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ابو الانبیاء کی بات، ابو الانبیاء کی دعا کو 3500 سال بعد دعا قبول کرے، اور چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنگ سنگ قبول کر لے، وہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو نبوت و رسالت ایسی چیز ہے، کوئی مجاہدہ کر کے، کوئی مراقبہ کر کے، کوئی کنارہ کشی اختیار کر کے، کوئی دعا کر کے، کوئی منت و سماعت کر کے، کوئی سفارش کر کے خود سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، باضابطہ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جاری رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر ایک مدت تک تقریباً 600 سال تک گیپ رہا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیے۔ کیا کہا؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس لیے اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، اگر تم سے یہ رتبہ چھین لیا گیا، یہ مقام منصب تم سے ضبط کر لیا گیا، یہ نبوت و رسالت والا فضل تمہارے پاس چھوڑا نہیں گیا بلکہ دوسرے کو دیا گیا،
تمہیں یہ سمجھنا چاہیے اتنے دنوں تک تم اس لائق تھے، تمہیں عطا کیا گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تم اس بار گرا کے اٹھانے کے لیے حقدار نہیں ہو، اس لیے تمہیں نہیں دیا جاتا، اب بنی اسماعیل میں دیا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ بنی اسماعیل میں رہے کہ بنی اسرائیل میں رہے، یہ ہماری جانب سے نوازش عطیہ ہے۔ اگر تم بنی اسرائیل میں رہتے ہو، اپنے انبیاء و مرسلین کو تسلیم کرتے ہو، تو بنی اسماعیل کے نبی کو مانو، کیونکہ وہ خود سے نبی نہیں بنے ہیں، ہم نے ان کو نبی اور رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے اور صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی، یہاں پر سورہ الحدید ختم ہوتی ہے، یعنی 27واں سپارہ بھی ختم ہوتا ہے اور سورہ حدید بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 28واں سپارہ اور سورہ مجادلہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔